بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا ایسے۔ ان کا چلو تم اگر یہ نہیں کہہ سکتے لعن اللہ ابا تراب کہہ دو، نعوذ باللہ۔ یہ الفاظ ہیں مسلم 6229، ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لعنت، نعوذ باللہ۔ ابو تراب کا مطلب ہے مٹی والا، اور یہ نام بنو امیہ حقارت سے لیتے تھے، مٹی والا۔ ہم بھی کسی کو کہیں گے مٹی والا۔ اس پہ پھر سہل ابن سعد نے کہہ لگایا، انہوں نے کہا تم تو حضرت علی کی تنقیص کرتے ہو ابو تراب کہہ کے۔ بنو امیہ جب ابو تراب کے تو آپ سمجھیں گے وہ تحقیر سے کہہ رہے ہیں، جبکہ حضرت علی سب سے زیادہ اس نام سے خوش ہوتے تھے۔ اچھا یہ پھر نام کیسے پڑا؟ انہوں نے کہا ایک دفعہ سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ کا میاں بیوی ہونے کے ناطے ایک اختلاف ہوا، تو حضرت علی ناراض ہو کے گھر سے نکل گئے۔ اچھے خاوند ایسے ہی ہوتے ہیں، بیویوں سے جھگڑا ہو تو بیویوں کو نکالنے کے بجائے چپ کر کے سٹ سٹ کے باہر نکل جاؤ۔ ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ اچھا نبی الاسلام آئے تو آپ نے فاطمہ سے پوچھا، سیدہ فاطمہ سے، علی کدھر ہے تیرے چچا کا لڑکا؟ ویسے تو حضرت علی رشتے میں چچا لگتے تھے، لیکن ظاہر اب رشتہ ہو چکا تھا اس لیے چچا کا لڑکا کا۔ تو انہوں نے کہا اس طرح ناراض ہو کے چلے گئے۔ تو نبی الاسلام نے ایک صحابی کو بھیجا، ڈھونڈو۔ سیدنا علی مسجد میں لیٹے ہوئے اور مٹی میں، واپس آ کے نبی الاسلام کو بتایا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پروٹوکول دیا ہے، یہ آپ کی عظمت ہے کہ آپ جن سے محبت کرتے ہیں ان کو پروٹوکول بھی دیتے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ علی کو بلا کے لاؤ، علی نے خود حاضر ہو جانا تھا قدموں میں۔ آپ خود چل کے گئے، اٹھایا، جسم سے مٹی جھاڑی، کہا اٹھ ابو تراب، اٹھ ابو تراب، اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ۔ سیدنا علی کو یہ اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اپنی کنیت ابو الحسن، حالانکہ لوگ انہیں ابو الحسن کہتے تھے، وہ اسے پسند نہیں کرتے تھے، وہ کہتے مجھے ابو تراب کو۔ تو وہ بنو امیہ کہتے ہیں کہ جی آپ ابو تراب بھی کہہ دو، انہوں نے کہا نہیں کہیں گے۔ تو یہ سب کا ترجمہ جو تقی عثمانی صاحب نے آپ کو پڑھایا ہے نا، تھوڑی کتابیں بھی پڑھ لیں، کتابوں پہ بھی غور کر لیں، مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لیں اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور، کتابوں کے دین کو فالو کریں۔ اب آ جائیں میرے بھائیوں صحیح مسلم کی اس حدیث کی طرف۔ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے 6220، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آخر میں فوت ہونے والے بدری صحاب میں سے 56 ہجری میں حضرت معاویہ کے دور میں فوت ہوئے ہیں۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص حضرت معاویہ کے پاس بیٹھے تھے، تو حضرت معاویہ نے ان کو حکم دیا، امر معاویہ سعدن، معاویہ نے سعد کو حکم دیا، تو انہوں نے انکار کیا اور کہا میں ہرگز، پھر اس میں آگے الفاظ ہیں، جب انکار کیا تو حضرت سعد سے حضرت معاویہ نے پوچھا آپ کو کون سی چیز منع ہے کہ آپ ابو تراب پر سب نہیں کرتے؟ یہاں پہ ابو تراب تحقیر کی نیت سے ہے، کیونکہ بنو امیہ ابو تراب۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے فرمایا میں کبھی ابو تراب پر، سیدنا علی پر سب نہیں کروں گا۔ جو کچھ میں نے رسول اللہ سے ان کی شان میں سن رکھا ہے، خصوصاً 3 باتیں، مجھے تو ان میں سے ایک بھی مل جاتی تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوتا۔ اور سعد وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، مولا علی کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں صرف سعد کے لیے رسول اللہ کی زبان سے سنا ہے کہ میرے ماں باپ تیرے پہ قربان۔ یہ ماموں بھی لگتے تھے نبی الاسلام کے۔ سعد ابن مالک نام ہے ان کا، اور سعد ابن ابی وقاص بھی ہے، کیونکہ ان کے والد مالک کی کنیت ابی وقاص، یہ دونوں ایک ہی صحابی کے نام ہیں۔ اندازہ کریں، جن کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں میرے ماں باپ قربان، وہ کہہ رہے ہیں مجھے تو علی والی ایک فضیلت بھی مل جائے نا تو کیا میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اچھا اب یہاں پہ ناسبیوں نے اور سنیوں کا دفاع کرنے والے اماموں میں سے امام نووی جو کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اصل میں تو حضرت معاویہ کے دور میں لوگ حضرت علی پہ سب و شتم کرتے تھے، ہم مانتے ہیں۔ تو حضرت یہ جو سعد ابن وقاص کو حضرت معاویہ نے حکم دیا تو وہ کسی اور کام کے لیے بلایا تھا، کوئی اور کام کہہ رہے تھے ان کو نا،
تو اس کے بعد حضرت معاویہ نے پوچھا آپ کو کون سی چیز مانے ہے کہ آپ حضرت علی پہ سب نہیں کرتے؟ تو وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ باقی سب لوگ تو حضرت علی کو گالیاں نکالتے ہیں، آپ کیوں نہیں نکالتے؟ مجھے آپ حضرت علی کے کوئی فضائل سنائیں تاکہ میں ان لوگوں کو قائل کروں۔ ہائے 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 ہائے، اوے کہانیوں اور بناؤ جیڑی کوئی سنی جائے۔ یقین کریں یہ آپ اپنے کسی 5ویں کلاس کے بچے کو بھی بتائیں گے نا، وہ بھی آپ کے اوپر ہنسے گا کہ یار آپ کے بزرگوں کا یہ علمی لیول تھا، یہ امام نووی اس طرح کی کہانیاں کروا کے گئے ہیں، باقیوں کو تو چھوڑ دیں۔ 7ویں صدی ہجری کے اندر بڑا امام ہے جس نے مسلم کی شرح لکھی اور تبویب کی، باب باندھے۔ اچھا بہرحال وہ ہمارا معاویہ کے بعد ہے کہ معاویہ نے حکم دیا اور سعد ابن ابی وقاص کہہ رہے ہیں کہ میں کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا، تو اسی کا حکم دیا تھا جو مرضی کر لیں۔ بہرحال ابن تیمیہ کو داد دینی چاہیے، ابن تیمیہ نے مسئلہ حل کر دیا۔ ابن تیمیہ نے شیعہ کے رد کے اندر منہاج السنہ لکھی ہے، جو اہل حدیث دیوبندی ایون بریلوی بھی پیش کرتے ہیں، اردو ترجمہ بھی ہے اس کا، عربی بھی ہے۔ انہوں نے شیعہ کے جو اعتراضات نقل کیے ہیں نا، ان میں اس مسلم کی حدیث کو بھی نقل کیا ہے۔ وہ اعتراض تو وہ اس سے خلافت کا رزلٹ نکالتے تھے نا، تو انہوں نے اس کا رد کیا، لیکن انہوں نے نا اس حدیث میں خود سے الفاظ ڈالے ہیں جس سے انہوں نے یہ بتا دیا کہ یہ واقعی یہ تھا۔ انہوں نے پتا کیا کہا؟ امر معاویہ بسب سعد، حضرت معاویہ نے حضرت علی پہ سب کرنے کا حکم دیا۔ یہاں تو الفاظ تھے نا حکم دیا، سب کے الفاظ انہوں نے سب خود ایڈ کیتا ہے، فلنگ دی بلینکس۔ تو فابا، تو اس نے انکار کر دیا، حالانکہ یہ الفاظ مسلم میں نہیں تھے، لیکن ابن تیمیہ نے ایڈ کر کے منصف مزاج ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ ایک بار کہہ دینا پھر رحمت اللہ علیہ۔ ویسے تو میں عموماً کہتا ہوں امام ابن تیمیہ المتوفی 728 ہجری، اس پہ بنتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہو، اس کی وجہ سے انہوں نے جو تھوڑی بہت ناسبیت پھیلائی یا زیدیت وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، یہاں پہ انہوں نے حق گوئی کا ثبوت دیا ہے۔ آمین۔ اے بولے جے پرانے انہوں نے دلی چالے تک محبت ہے۔ اچھا جی، تو حضرت سعد ابن وقاص کہتے ہیں میں کبھی نہیں کروں گا۔ 3 باتیں مجھے ایک بھی مل جاتی۔ سن، پہلی بات، غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ السلام نے علی کو عورتوں اور بچوں پہ چھوڑا تو رونا شروع ہو گیا۔ یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ حضور کے ساتھ جنگ میں حضرت علی شریک نہیں، ورنہ ہر جنگ میں تھے۔ حضور علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ کیا تو اس پہ خوش نہیں ہے کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ کہتے ہارون کو چھوڑ گئے تھے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، نبوت والا سٹیٹس نہیں۔ پھر ان کا دوسری فضیلت، غزوہ خیبر کے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہم پوری رات اس شوق میں نہیں سوئے کہ کون خوش نصیب ہوگا۔ صبح نبی علیہ السلام نے سیدنا علی کو یہ جھنڈا دیا۔ اور مسلم میں تو آگے الفاظ ہیں 6222 حدیث میں، یہ کٹھی 2 حدیثیں ہیں، اس میں الفاظ ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی کبھی کسی منصب کی خواہش نہیں ہوئی سوائے اس ایک موقع پر، میری خواہش تھی کہ جھنڈا مجھے ملے لیکن علی کو ملا، الحمدللہ۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس میں نا کہ شعب چشم تھا، حضور نے لعاب لگایا، شفا ہوئی، اللہ نے پھر فتح دے دی۔ اور ان کا تیسری فضیلت سن، جب نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تو نبی علیہ السلام نے ان پہ دلائل تمام کیے، تو اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا، سورہ آل عمران آیت نمبر 61 آیت مباہلہ۔ تو نبی علیہ السلام نے سیدنا حسن، حسین، فاطمہ اور سیدنا علی کو لیا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو اب یہ فضیلت تو بہت بڑی تھی، تو حالانکہ نبی علیہ السلام کی 9 بیویاں تھیں، وہ بھی اہل بیت ہیں، اور قرآن میں آیا تھا عورتوں کو لے آؤ، تو نبی علیہ السلام کسی بیوی کو بھی لا سکتے تھے، لیکن آپ حسن و حسین، سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کو لے کر آئے۔ تو مجھے ان میں سے کوئی ایک بھی فضیلت مل جاتی نا میرے لیے کافی تھی۔ اچھا، ویسے تو ٹیکنیکلی ابن تیمیہ نے خود ان کو جواب دیا، اسی حدیث کا ایک طریق اسی سند کے اوپر سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، جہاں آپ کو ہر معاملہ کلیئر ہو جائے گا کہ یہ اسی کام کرنے کا وہ کہہ رہے تھے، کیونکہ اس طریق کے اندر آتا ہے کہ پھر ان کا بیٹا کہتا ہے کہ جب میرے باپ سعد ابن ابی وقاص نے حضرت معاویہ کو یہ باتیں سنائی نا، تو جتنے دن حضرت معاویہ مدینہ شریف رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم صحابی اور ان کے داماد سیدنا علی بن ابی طالب کے بارے میں ایک جملہ بھی تنقیص کا اپنی زبان سے نہیں نکالا، تو وہی نکالتے تھے نا۔
اور ایک طریق اس کا سپورٹیو ابن ماجہ میں بھی ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ ایک چوتھی فضیلت بھی بتائی، من کنت مولا فہذا علی مولا، اور اس میں الفاظ ہیں ساتھ غصے میں آئے اور کہا تو اس کے بارے میں بات کرتا ہے جس کے بارے میں یہ فضیلت ہے. تو غصہ انہی پہ تو کر رہے تھے. اگر وہ فضائل سننا چاہ رہے تھے، آپ آئے نا ہم سے آ کے فضائل سنیں نا کہ حضرت علی کے کو فضائل سنائیں، ہم آپ کو کھانا بھی کھلائیں گے، غصہ تو نہیں آپ پہ کریں گے. غصہ ہم جن پہ کرتے ہیں انہی پہ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، تو کوئی بات کرنے والی کریں. اچھا، یہ سنن نسائی الکبریٰ نا ایک بڑی نیکی کا کام ہوا ہے اس امت کے اندر. میں تھوڑا آپ کو بتا بھی دوں، چونکہ یہ سب و شتم کی اکثر احادیث سنن نسائی الکبریٰ میں. میرے بھائیو، امام احمد بن شعیب نسائی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 303 ہجری، یہ اہل سنت کے بڑے ائمہ میں سے ہیں. بخاری اور مسلم کے بعد روئے ارض پہ اہل سنت کی سب سے صحیح ترین کتاب سنن نسائی ہے. ویسے اس کو ترتیب میں 5ویں نمبر پہ نام لیتے ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ. لیکن صحت کے اعتبار سے سب سے کم ضعیف روایتیں اگر جس کتاب میں ہے نا، وہ سنن نسائی ہے، بخاری مسلم کے بعد. امام نسائی نے یہ کتاب لکھی تھی سنن نسائی الکبریٰ، جس میں 11,770 احادیث تھی، 11,770. ہمارے پاس جو سنن نسائی ہے کدھر، ادھر پڑی ہوئی ہے، ادھر پڑی ہوئی ہے، یہاں پہ. اس کے ساتھ آپ دیکھیں دارالاسلام والوں نے لکھا ہے سنن نسائی الصغریٰ، یہ چھوٹی سنن نسائی ہے، اس میں حدیثیں ہیں 5,761. یہ ان کے ایک شاگرد تھے امام نسائی کے، امام ابن السنی، کام بھی سنی اللہ انہوں نے کی تھا. اچھا، یہ میں ایک جوک کے طور پہ بول رہا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا کیوں، کیونکہ کچھ اہم چیپٹر تھے جو نکال دیے اس میں سے، تو وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں. ان کا نام بھی سنی تھا، ابن السنی. تو سنیہ دا پتر ابن سنی. تو امام ابن سنی جو تھے المتوفی 364 ہجری، یہ نہ کہنا میں کو گستاخی کی ہے، میں نے ایک علمی اختلاف کر رہا ہوں لائٹر موڈ کے اندر. انہوں نے نا اس کی تلخیص کر کے نا وہ آدھی حدیثیں کر دی، کدھر 11,770 اور کدھر 5,761، اور کچھ اس کے چیپٹر اس میں سے نکال دیے. وہی اصل چیپٹر سن. خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تسی کڈے نہ سی پھر پا لینے وچ. اچھا، دنیا میں یہ کتاب موجود ہے، عربی میں ہے، ابھی تک اس کا اردو ترجمہ نہیں ہوا. الصغریٰ کا ہوا ہے، اس کا نہیں ہوا ہوا، کبریٰ کا. دارالکتب العلمیہ بیروت نے چھاپی ہوئی ہے، PDF موجود ہیں، ہم ایک ایک انشاءاللہ اس میں لگائیں گے. اس کے کچھ چیپٹر تھے بڑے امپورٹنٹ. عمل الیوم واللیلہ، صبح شام کے سنت اذکار، جس میں سے ہم نے یہ اپنے اذکار کارڈ میں وہ جو لکھی ہے نا حدیث، وہ دیکھیں سنن نسائی الکبریٰ 9928 نمبر، کہ جو آیت الکرسی فرض نماز کے بعد پڑھ لے وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا. نیچے لکھا ہے سنن نسائی الکبریٰ، یہ اس میں تھی. اس کا چیپٹر تھا عمل الیوم واللیلہ. اسی کا ایک چیپٹر ہے وفات النبی، جس میں نبی علیہ السلام کی وفات کے اوپر آپ کا جنازہ کیسے پڑھا گیا، جو آپ کو کہانی کرائے گی جنازہ وہی نہیں. اس میں نے الگ سے 163 مسئلہ ریکارڈ کروایا تھا. ایک اور چیپٹر ہے، اس کا نام ہے فضائل قرآن. ایک اور چیپٹر ہے جس کا نام ہے فضائل صحابہ، اور ایک اور چیپٹر ہے جس کا نام ہے خصائص علی، جس کی لکھنے وجہ سے امام نسائی کو شہید کر دیا ناسبیوں نے. اور یہ دارالاسلام والوں نے باقاعدہ سنن نسائی کے تعارف میں لکھا ہے کہ امام نسائی کو محبت اہل بیت کی وجہ سے شہید کیا گیا. وہ جب شام گئے، انہوں نے خصائص علی، انہوں نے کہا کہ شامی لوگ حضرت علی کو برا کہتے ہیں، تو انہوں نے حضرت علی کے فضائل بیان کیے. وہ تو یہی سمجھ رہے تھے ہماری طرح کہ اہل حدیث کو آپ قرآن و حدیث سے بتائیں گے تو مان لیں گے. انہوں نے 194 حدیثیں جمع کی، وہاں پہ درس شروع کیا. انہوں نے کہا یہ کون ہے بھائی علی، کیڑا علی؟ انہوں نے کہا بھائی علی علی ہے. انہوں نے کہا بھائی جی کو میرے شام دی کو فضیلت بیان کرو. انہوں نے کہا میرے شام کی تو فضیلت میں کوئی چیز نہیں ہے، وہ برابر چھوٹ بھی جائیں تو بڑی بات ہے. ان کا کوئی تو ہے. انہوں نے کہا ہاں ایک ہے، پھر آپ سن نہیں سکو گے. انہوں نے مسلم کی حدیث سنا دی کہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے. وہ ان پہ ٹوٹ پڑے اور ان کو شہید کر دیا. تو یہ ایک علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے. تو اس پہ آپ نے ڈیٹیل سننی ہے تو میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی. تو اس میں نے بتایا تھا کہ یہ کاتب وحی والی روایت بھی آدھی بتاتے ہیں دلائل النبوہ سے. اس پمفلٹ میں نے خیر وہ ساری لکھی ہوئی ہے. تو امام نسائی کو، اچھا امام نسائی بھی کہا جاتا ہے، زبر سے بھی پڑھا جاتا ہے، دونوں درست ہیں. عموماً امام نسائی کہا جاتا ہے. تو امام نسائی نے یہ چیپٹر لکھا، اس میں خصائص علی بھی تھا. اب یہ ایک ایک کر کے چیپٹر اردو میں آنا شروع ہو گئے ہیں، ہمارے پاس یہ الحمدللہ موجود ہیں.
سافٹ کاپی تو خصائص علی کی آپ کو ahlsunnatpak.com پہ مل جائے گی. یہ خصائص علی، یہ سنن نسائی الکبریٰ کا چیپٹر ہے خصائص علی. اس میں سب و شتم والی روایتیں موجود ہیں جو ہم نے پمفلٹ میں سنن نسائی الکبریٰ کے حوالے سے ڈالی ہوئی ہیں. دونوں کے نمبر انشاءاللہ ڈال دیں گے. اور یہ فضائل صحابہ چیپٹر جس میں حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی اور عشرہ مبشرہ کے فضائل ہیں، اس میں بھی سب و شتم والی روایتیں موجود ہیں. یہ بھی، اور یہ دیکھیں مزے کی بات ہے، ان دونوں کی تحکیم اس بندے نے کی ہے جو شاگرد تو شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن اس وقت ناسبیت کا جھنڈا اٹھایا ہوا اس نے. لیکن تحکیم تو ہوئی بھی ہے، ہم تو اسی کی تحکیم دکھا رہے ہیں کہ بھئی خود دیکھ لو، ناسبیوں کے لیے بھی دلیل بن جائے گا. تو یہ 2 چیپٹر ہیں جی، اس میں وہ روایتیں ساری موجود ہیں. اور یہ دونوں چیپٹر اسی سنن نسائی الکبریٰ کے ہیں. تو یہ چیپٹر سنن نسائی الکبریٰ سے جو بندہ نکال دے اسے سنیت کا سرٹیفکیٹ دینا چاہیے نا، کیونکہ اس نے سنیت کی بڑی خدمت کی ہے نا. یعنی وہ جو صدیوں سے پردہ ڈالا جا رہا تھا، تو اس لیے میں نے وہ جملہ جو میں نے بولا تھا نا کہ نام سے ابن سنی اور کام بھی سنی لگی تھا، کڈے تھے اے چیپٹر کڈے، خصائص علی اور فضائل صحابہ. اور فضائل صحابہ میں خلفاء راشدین کے بھی فضائل تھے، عشرہ مبشرہ کے فضائل تھے. لیکن وہ جو عشرہ مبشرہ والے سارے فضائل ہیں نا، اس میں سب و شتم والی روایتیں بھی گندی ہوئی تھی. انہوں نے کہا پوری سائڈ تے کر دو. واللہ عالم، ہو سکتا ہے میری بدگمانی ہو، لیکن قرائن ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ امت کے وسیع تر مفاد میں بڑے بڑے بزرگوں نے اس طرح کے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں. وہ آج آپ کو کچھ میں روایتیں بتاؤں گا کہ وہ کیا کیا کام کیے ہیں. سنن نسائی الکبریٰ کا تعارف ہو گیا. اب اسی میں سے ایک اور روایت سنیں. ایک تابعی کہتے ہیں میں سعد ابن ابی وقاص کو ملنے گیا تو وہ ہم سے پوچھنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ تم سیدنا علی کو گالیاں دیتے ہو. میں نے عرض کیا کیا واقعی آپ نے ہمارے متعلق ایسی بات سنی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے، شاید تم نے بھی ان کو گالی دی ہو. میں نے عرض کیا اللہ کی پناہ کہ ہم کبھی کوئی ایسی حرکت کریں. تو سعد ابن ابی وقاص نے فرمایا دیکھنا علی ابن ابی طالب کو کبھی گالی نہ دینا، بے شک اگر یہ لوگ میری مانگ یعنی یہ جو سر کے درمیان آرا بھی رکھ دیں اور مجھے دھمکی دیں کہ 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے، اور مجھے کہیں کہ میں علی کو گالی دوں، تو پھر بھی میں علی کو گالی نہیں دوں گا، کیونکہ میں نے خود رسول اللہ سے علی کے فضائل میں بہت کچھ سن رکھا ہے. اچھا یہ کون تھے؟ وہ کوئی ایرانی فنڈیڈ لوگ تھے جو حضرت سعد کو کہتے تھے کہ علی کو گالیاں دو. کوئی سعودی ریال آتے تھے ان کو، بنو امیہ تھے. اچھا المستدرک للحاکم میں ایک حدیث ہے، ایک تابعی ہیں قیس بن ابو حازم، وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ شریف کے بازار میں گھوم رہا تھا، اسی دوران احجار زیت ایک بازار کا نام تھا، میں وہاں پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ لوگ ایک گھوڑ سوار کے گرد جمع ہے. کوئی بندہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے گرد لوگ جمع ہیں، اور وہ گھوڑ سوار جو ہے وہ سیدنا علی ابن ابی طالب کو گالیاں بک رہا ہے. یار دیکھو، اندازہ کرو، یہ مسلمانوں کی حالت ہے، اور لوگ اس کے گرد مجمع لگائے ہوئے ہیں. اسی دوران سعد ابن ابی وقاص وہاں تشریف لے آئے، وہی سعد. تو وہ مجمع کو چیرتے ہوئے آگے آگے، لوگ بھی ان کے احترام میں ہٹ گئے. ظاہر ہے اتنا بڑا صحابی. پھر انہوں نے اس شخص کو مخاطب کر کے کہا کہ تو کس بنیاد پر علی ابن طالب کو گالیاں دے رہا ہے؟ مجھے بتا، کیا علی سب سے پہلے مسلمان نہیں ہوا تھا؟ کیا سب سے پہلا شخص جس نے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی وہ علی نہیں تھا؟ کیا دنیا سے سب سے زیادہ بے رغبتی رکھنے والا شخص علی نہیں تھا؟ کیا سب سے بڑھ کر علم رکھنے والا شخص علی نہیں تھا؟ پھر سعد ابن ابی وقاص مزید فضائل ذکر کرتے رہے، حتیٰ کہ فرمایا کہ کیا علی رسول اللہ کی صاحبزادی کے رشتے سے آپ کا داماد نہیں تھا؟ کیا رسول اللہ کے غزوات میں علی آپ کے جھنڈے کو تھام کر سب سے آگے نہیں ہوتا تھا؟ اس میں سے کوئی ایک فضیلت بھی کسی اور بندے کو حاصل ہے اس لیول کی؟ داماد حضرت عثمان ہیں لیکن نسل نہیں چلی، اہل بیت جو ہیں وہ اولاد علی ہے. پھر حضرت صاحب نے اپنا منہ قبلے کی طرف کیا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ، یہ شخص تیرے ولیوں میں سے ایک ولی کو گالیاں بک رہا ہے، اس ہجوم کے منتشر ہونے سے پہلے اپنی قدرت کا مظاہرہ دکھا. سیدنا قیس بن ابو حازم کہتے ہیں ہم ابھی منتشر بھی نہ ہوئے تھے،
کہ اس گستاخ کی سواری نے اسے اس کی سواری زمین میں دسنے لگی تو اس سواری نے اس کو زمین پر پٹک دیا، اس کی کھوپڑی ایک پتھر پر جا کر لگی اور وہیں پر اس کا بھیجا باہر نکل آیا اور وہ مر گیا۔ اذانیں شروع ہو چکی ہیں انشاءاللہ، بقیہ کی احادیث اذانوں کے وقفے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں جناب، اگلی حدیث سنن ابی داؤد سے ہے، انٹرنیشنل نمبر ہے اس کا 4648۔ یہ وہ عشرہ مبشرہ والی حدیث، 10 جنتی صحابہ ایک مجلس میں۔ آپ دیکھیں یہ حدیث بھی یہ لوگ پوری نہیں بیان کر سکتے، جو میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ یعنی پردہ ڈالا جاتا ہے، تو اس میں بھی آپ دیکھیں امام ابو داؤد نے ان لوگوں کے نام چھپا لیے ہیں جو بیچ میں تھے اور فلاں فلاں کر کے بات کی ہے۔ الفاظ دیکھیں، عبداللہ بن ظالم تابعی بیان کرتے ہیں کہ جب فلاں شخص کوفے میں آیا تو اس نے فلاں شخص کو خطیب مقرر کیا۔ یار وہ جو آئے ہیں وہ بندے کا نام ہی ہوئے گا نا، ٹھیک ہے؟ وہ پھر سنن نسائی الکبریٰ کے جو چیپٹر ہے اس میں آپ کو کھلے گا، جو چیپٹر امام ابن السنی نے نکالا تھا۔ پتہ چلا وہ کیوں نکالا تھا چیپٹر؟ تاکہ یہ فلاں فلاں والا بھی معاملہ آپ، لیکن امام نسائی کا یہ چیپٹر تو آ چکا ہے نا جی، عربی میں تو پہلے سے تھا۔ یہ دونوں سسپینس ہیں، یہ فلاں فلاں کون تھا وہ اگلی روایت میں، ابھی آپ مزہ لیں اس کا۔ وہ کہتے ہیں جب فلاں شخص آیا تو پھر سیدنا سعید ابن زید نے میرا ہاتھ پکڑا، حضرت عمر کا بہنوئی، اس ظالم کو دیکھ رہے ہو؟ کس کو ظالم کہہ رہے ہیں؟ جو حضرت علی پہ سب و شتم۔ سیدنا عبداللہ بن ظالم تابعی بیان کرتے ہیں کہ پھر سیدنا سعید بن زید نے فرمایا 9 افراد کے بارے میں میں جنتی ہونے کی گواہی دیتا ہوں، اگر 10ویں کا ذکر کر دوں تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی۔ میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ ہیرا پر کھڑے ہو کر فرمانے لگے، اے ہیرا پہاڑ تھم جا، تجھ پر اس وقت نبی یا صدیق یا شہید تو موجود ہیں۔ پھر میں نے پوچھا وہ 9 افراد کون ہیں؟ تو سعید ابن زید نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد ابن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، یہ کل 9 ہوئے۔ اس میں حضرت ابو عبیدہ ابن جرح کا نام نہیں ہے۔ ابو عبیدہ ابن جرح کا نام جو ہے نا وہ ترمذی والی حدیث ہے 3747 عبد الرحمن بن عوف سے، اس میں ہے۔ اور ایک دوسرا شخص جو 10واں ہے وہ بھی جنت میں۔ تو ان کا یہ وہ 10واں کون ہے؟ تو پہلے تو انہوں نے کوشش کی کہ نہ بتایا جائے، ان کا 10واں میں ہوں، سعید ابن زید۔ اچھا جی، یہی حدیث جب آئی ہے نا سنن نسائی الکبریٰ میں، جس میں امام داؤد نے لکھا فلاں شخص فلاں کو ملنے ادھر آیا تو اس نے فلاں کو کھڑا کیا، اب سنیں وہ کیا کہتے ہیں۔ سیم سند ہے۔ عبداللہ بن ظالم تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ بن ابی سفیان کوفے میں آئے تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے کچھ خطیب مقرر کیے، یہ دونوں فلاں فلاں نام آ گئے، جو کہ سیدنا علی پر زبان درازی کر رہے تھے۔ الفاظ یتناولون، حضرت علی کے عیب بیان کرنے لگے۔ چنانچہ سعید ابن زید نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اس ظالم کو دیکھتے ہو، یہ ایک جنتی شخص پر لعنت کروا رہا ہے۔ کون؟ یا مغیرہ ابن شعبہ کو انہوں نے کہا یا حضرت معاویہ کو۔ یہ مجھے کہتے ہیں جی ظالم مغیرہ کے الفاظ کدھر ہیں؟ وہ تو میں بتاؤں گا کہ وہ 6 دفعہ انہوں نے کہا اوئے مغیرہ، اوئے مغیرہ، کیونکہ اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ انہوں نے اوئے مغیرہ کو 3 دفعہ ریپیٹ کیا، تو 6 ہو گیا۔ تو میں رجوع کرتا ہوں، میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا 3 دفعہ کا، انہوں نے 6 دفعہ کہا۔ میں بھی رجوع کرتا ہوں چیزوں پہ، ٹھیک ہے جی، وہ آگے آئے گی حدیث۔ تو ایک جنتی شخص پر لعنت کرواتا ہے؟ پھر انہوں نے 9 افراد کے بارے میں گواہی دی، پھر وہی والی حدیث ریپیٹ ہو جاتی ہے کہ وہ کون سے جنتی ہیں، 10ویں خود۔ سنن نسائی الکبریٰ میں ایک اور حدیث ہے اسی فضائل صحابہ والے چیپٹر میں۔ یہی تابعی کہتے ہیں کہ میں سعید ابن زید کے پاس آیا تو میں نے عرض کی کہ کیا آپ اس ظالم شخص پہ تعجب نہیں کرتے کہ جس نے سیدنا علی پر سب و شتم کرنے کے لیے خطیب مقرر کیے ہوئے ہیں؟ یہاں پہ سب کا لفظ نہیں ہے، یشتمون علی، شتم کا لفظ تو ہوتا ہی گالی کے لیے، تنقید کے لیے نہیں، وہ کہتے ہیں سب کا لفظ یہ ہے اس میں الفاظ۔ تو انہوں نے فرمایا کیا وہ ایسا کرتا ہے واقعی؟
جبکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ 9 افراد جنت میں ہیں۔ پھر انہوں نے وہی حدیث سنائی 10 مبشرہ والی، اور 10واں پھر اپنا ذکر کیا۔ اب یہ حدیث صحیح ابن حبان میں، مسند احمد اور کئی کتابوں میں موجود ہے۔ اب آ جائیں ایک اور حدیث جو سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے۔ سنن نبی داؤد سے 10 مبشرہ والی حدیث ہی نہیں بیان کر سکتے۔ 4650 ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں فلاں شخص کے پاس کوفے کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور اہل کوفہ بھی موجود تھے۔ پھر امام داؤد نے فلاں لکھ دیا۔ فلاں کا کوئی نام ہی ہوئے گا؟ کوفے کی مسجد میں، بڑی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ فلاں کون تھا؟ وہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ تھے۔ امام احمد بن حنبل نے یہ حدیث نقل کر کے ان کا نام بھی لکھ دیا۔ امام داؤد کو شرم آئی کہ میں فلاں کر کے نام تو چھپا رہا ہوں۔ ظاہر ہے انسان کا ضمیر تو ملامت کرتا ہے، سچائی تو پھر کھٹکتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے، اس حدیث کے بعد نا امام داؤد نے ایک حدیث لی ہے، اس میں تو انہوں نے فلاں لکھ دیا، دونوں حدیثوں میں فلاں فلاں کر کے نا فلاں کو بچا لیا۔ پھر اس کے بعد اچانک ایک حدیث لے کے آتے ہیں جس کا اس پورے چیپٹر سے خلافت کے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ حدیث یہ لے کے آتے ہیں کہ جب سہیل ابن عمرو صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور علیہ السلام سے معاہدہ کرنے آیا تو وہ بار بار حضور کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھاتا تھا۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا داڑھی کو ہاتھ لگا کے بات کرنا یا ٹھوڑی کو، تو کہتے ہیں ایک شخص وہاں کھڑا تھا جس نے اپنے تلوار کی جو ہاتھ والی سائیڈ ہے نا، جہاں سے دستی اس کو پکڑا جاتا، تو وہ اس کے ہاتھ پہ اس نے ماری۔ اس نے کہا اپنے جو ہے نا ہاتھ رسول اللہ کی داڑھی سے پیچھے کر۔ تو وہ کہتے ہیں وہ شخص حضرت مغیرہ ابن شعبہ تھے۔ اس حدیث کا خلافت کے چیپٹر کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ وہ اصل یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ جو فلاں شخص ہے نا وہ مغیرہ ابن شعبہ ہے اور وہ صحابی ہے اور صلح حدیبیہ کا صحابی ہے۔ پھر وہ حدیث لے کے آتے ہیں، مسلم شریف میں بھی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنہوں نے درخت کے نیچے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں ان کو آگ نہیں چھوئے گی۔ صلح حدیبیہ والے، یہ مسئلہ ہم آگ کا جہنم یا جنت نہیں کسی کی طے کر رہے ہیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کس کے ایٹیچیوڈ کی خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں۔ آج اگر ہمارے پاس طاقت ہو، ہم ان کو دوبارہ دنیا میں لیں اور ان کہیں کہ حضرت دیکھیں آپ لوگوں کی وجہ سے اس وقت امت کی کیا حالت ہوئی ہے، تو وہ بھی اپنے اس عمل کے اوپر پچھتائیں، چاہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، عمر بن عاص ہوں، یا مغیرہ ابن شعبہ ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو وہ کہتے ہیں فلاں شخص کے پاس آ کے میں بیٹھ گیا تو اتنے میں سعید ابن زید، وہی حضرت عمر کے بنوئی، وہاں پہنچے تو اس فلاں شخص نے ان کو اپنے پاس تخت پہ بٹھا لیا۔ اس وقت آپ مسجدوں میں تخت لگے ہوتے تھے کیونکہ گورنر وہیں بیٹھتے تھے، ایک پورا ایک سلسلہ تھا، مسجد ہی آفس ہوتی تھی۔ ان کا استقبال کیا۔ اتنے میں ایک شخص جس کا نام قیس بن علقمہ تھا وہاں پر آیا تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ، یعنی یہاں تو انہوں نے لکھا فلاں نے اس کا بڑا استقبال کیا اور اس نے مسلسل گالی گلوچ شروع کر دی۔ جس طرح یہاں بھی ہو گئی، بوڑھوں کو عادت ہوتی ہے نا، وہ جو ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ کس کو گالیاں نکال رہا ہے، نیا بندہ پوچھتا ہے کیوں لگے آئے، چاہے وہ کبھی حکمران کو نکال رہا ہو، کسی مولوی کو، تو ساتھ کے لوگ تو جانتے ہیں، تو اس نے صرف سیدھی گالیاں نکالی، فلانا یہ اس پہ لعنت، یہ نام لیے بغیر۔ تو حضرت سعید ابن زید نے کہا یہ کس کو گالیاں نکال رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ علی ابن ابی طالب کو نکال رہا ہے۔ یہ فلاں نے جب کہا، فلاں کون؟ مغیرہ ابن شعبہ، مسند احمد میں آ جائے گا آگے۔ اللہ اکبر۔ اب ادھر تو فلاں ختم نہیں ہو سکتا تھا نا، یہاں پہ الفاظ ہیں، سعید ابن زید نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے سامنے اصحاب رسول کو گالیاں دی جاتی ہیں اور تم اس کو نہ تو برا سمجھتے ہو نہ ان لوگوں کو روک رہے ہو، حالانکہ میں نے خود رسول اللہ سے یہ بات سنی تھی اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں کوئی ایسی بات رسول اللہ کی طرف منسوب کروں جو آپ نے نہ فرمائی ہو اور قیامت والے دن رسول اللہ مجھ سے پوچھ لیں کہ تو نے مجھ پہ جھوٹ کیوں باندھا تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں میں تو ڈرتا ہوں، میں نے خود رسول اللہ سے یہ سنا تھا کہ ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، عثمان جنت میں ہے، علی جنت میں ہے، طلحہ جنت میں ہے، زبیر جنت میں ہے، سعد ابن ابی وقاص جنت میں ہے، عبد الرحمن بن عوف بھی جنت ہے، اور میں 10ویں کا نام بھی بتا سکتا ہوں۔ پھر حضرت سعید ابن زید خاموش ہو گئے۔ مسجد میں آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی کہ وہ 10واں شخص کون ہے۔ تو انہوں نے فرمایا وہ 10واں شخص میں، سعید ابن زید۔ اللہ
پھر فرمایا تم سب سن لو، رسول اللہ کی مائیت میں کسی صحابی کا چہرہ غبار آلود ہونا تم میں سے کسی کے سارے عمر کے نیک اعمال کرنے سے بہتر ہے، خواہ اسے سیدنا نوح علیہ السلام جتنی عمر ہی کیوں نہ دے دی جائے۔ یہ آپ کو حدیثیں تو بیان کرتے ہیں، آپ کو یہ نہیں بتاتے یہ حدیثیں کن لوگوں کو سنائی جاتی تھی، جن لوگوں کا آپ دفاع کر رہے ہیں اور جن کے فضائل آپ کو سنانے چاہیے، ان کے فضائل سنانے کو آپ رافضیت کہتے ہیں۔ تو پھر سب سے بڑے رافضی تو سعید ابن زید ہوئے، نعوذ باللہ۔ یہی حدیث پھر مسند احمد میں نے پورا اس کا ایک طریق نقل کیا، اس میں الفاظ موجود ہیں، اور اس میں الفاظ ہے جب وہ گالیاں دیتا ہے نا وہ قیس بن علقمہ، تو حضرت سعید ابن زید غصے میں کہتے ہیں اوئے مغیرہ، اوئے مغیرہ، اور حدیث کے الفاظ ہیں وہ 3 دفعہ کہتے ہیں، یعنی 6 ہو گئے۔ تو کہتے ہیں یہ کہاں؟ وہ کہتے ہیں جی صحابی سے اس طریقے سے تو نہیں بات کر سکتا تھا۔ یار حضرت علی پہ لعنت ہو رہی ہو تو یہ کہا جائے گا کہ پیارے مغیرہ بھائی جان یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ آگ ہی لگے گی نا ایک سابقون الاولون میں سے سعید ابن زید کو، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر انہوں نے پوری وہ حدیث بیان کر دی۔ ایک اور حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے، وہی فضائل صحابہ والے چیپٹر میں، اس میں تو واضح الفاظ ہیں کہ وہی تابعی عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت مغیرہ نے خطبہ دیا اور اس میں سیدنا علی کو سب و شتم کا نشانہ بنایا، تو اس پہ سعید ابن زید نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ سے خود سنا تھا، اے ہیرا پہاڑ تھم جا، تجھ پر اس وقت نبی، صدیق اور شہید ہی تو ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد ابن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف اور سعید ابن زید سب جنت میں ہیں۔ عشرہ مبشرہ کی رٹ لگائی ہوتی ہے اہل سنت کے ہاں، یہ عشرۃ مبشرۃ حدیث بھی نہیں 10 جنتی صحابہ کی بیان کر سکتے، آدھی بیان کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر یہی تابعی کہتے ہیں کہ میں سعید ابن زید کے سامنے بیٹھا تھا تو وہ فرمانے لگے ہمارے حکمران ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں پر لعنت کریں۔ الفاظ ہیں نلعن اخواننا، یہ کہتے ہیں سب کا مطلب تنقید ہے، اس میں لعنت کے الفاظ ہیں، اور بے شک ہم تو کبھی لعنت نہیں کریں گے بلکہ ہم تو ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہی کریں گے۔ میں نے رسول اللہ سے خود یہ بات سنی تھی کہ آپ فرما رہے تھے ان قریب میرے بعد بہت فتنے ہوں گے۔ بنو امیہ کو سعید ابن زید کہہ رہے تسی وہی فتنے ہو جڑے حضور نے دسے سن، ساڑھے تے مسلط ہو گے، اور ایسے ایسے ہوگا۔ اسی دوران ایک شخص وہاں آیا اور اس نے سعید ابن زید سے کہا میں تو حضرت علی سے دنیا میں ہر چیز سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں۔ ہم تو کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، یہ لوگ ہوتے کہتے ہیں اس کو ایران سے فنڈ آتا ہے، رسول اللہ سے بھی بڑھ کے محبت کرتا ہے، یقیناً رسول اللہ سے بڑھ کے نہیں کرتا۔ نہیں اور باقیوں کی ادھر گئے تو رافضیت شیعت والی باتیں۔ سعید ابن زید کو جب اس نے کہا نا کہ یہ تو لعنت کرواتے ہیں اور میں علی کو ہر چیز سے بڑھ کر محبوب رکھتا ہوں، اس پر سعید ابن زید نے کہا تمہیں بشارت ہو، تم ایک جنتی انسان سے محبت کرتے ہو۔ پھر سعید نے کہا سنو، رسول اللہ سے میں نے خود سنا تھا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد ابن ابی وقاص، یہ سب جنت میں ہیں، اگر چاہوں تو 10ویں کا نام بھی بتا سکتا ہوں۔ 10ویں وہ خود تھے۔ پھر جب لوگوں نے زور لگایا تو پھر انہوں نے اپنا نام بتایا۔ ایک اور حدیث ہے سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، اور یہ ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ عبد الرحمن تابعی کہتے ہیں کہ سعید ابن زید حضرت مغیرہ ابن شعبہ کے پاس بیٹھے تھے تو حضرت مغیرہ نے حضرت علی کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے تو سعید ابن زید وہیں پر کھڑے ہوئے اور فرمایا میں رسول اللہ سے خود یہ سن چکا ہوں کہ اہل قریش میں سے 10 لوگ جنتی ہیں، رسول اللہ، ابو بکر، عمر، عثمان۔ اچھا اس میں انہوں نے حضرت علی کا نام حضرت عثمان سے بھی پہلے لے دیا کیونکہ ان پہ سب و شتم ہو رہا تھا۔ شیخین کی فضیلت پہ تو اہل سنت کے ہاں اتفاق ہے، لیکن حضرت علی اور عثمان والی فضیلت جو ہے اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، تو یہاں انہوں نے حضرت علی کا نام پہلے لیا، حضرت عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد ابن ابی وقاص، اور پھر اپنا بھی ذکر کیا۔ اب میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں میرے بھائیو۔ مسند احمد میں ایک حدیث ہے، اس کی صحت میں اختلاف ہے، مشکات میں بھی حضرت علی کے چیپٹر میں حدیث ملتی ہے کہ جس نے علی کو گالی دی رسول اللہ نے فرمایا اس نے مجھے گالی دی۔ اب جو نبی علیہ السلام کو گالی دیتا ہے اس کا معاملہ پھر کیا ہوگا؟ اس کی سند پہ اختلاف ہے، لیکن شیخ زبیر لیزئی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کو نیک کاموں کا اجر دے، انہوں نے بڑا انصاف کیا۔ انہوں نے مشکات میں حدیث آئی نا تو اس کی فوٹ نوٹ پہ لکھا کہ اس کی سند تو ضعیف ہے، لیکن جو روایت مسند ابی یعلا میں موجود ہے، جو الموجب الصغیر طبرانی میں بھی ہے،
اور سنن نسائی الکبریٰ، جس کو امام ابن سنی نے جو چیپٹر نکال دیا تھا اس کے اندر بھی موجود ہے خصائص علی، اور یہ والا چیپٹر 2، یہ خصائص علی والے چیپٹر میں، کہ ابو عبداللہ تابعی بیان کرتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ جو ہماری ماں سب سے آخر میں فوت ہوئی ہیں، واقعہ کربلا کے بھی 3 سال بعد 64 ہجری میں واقعہ کربلا ان کی زندگی میں ہوا ہے۔ ام سلمہ وہ کہنے لگی کہ تمہارے ممبروں پر رسول اللہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، تو تابعی کہنے لگا معاذ اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کیا تم حضرت علی اور ان سے محبت کرنے والوں کو گالیاں نہیں دیتے ہو؟ یہ کہتے تھے علی پر لعنت نعوذ باللہ، علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت نعوذ باللہ۔ تو ام سلمہ نے کہا کہ تم رسول اللہ کو گالیاں دے رہے ہو، کیا تم یہ نہیں کہتے ہو علی اور اس سے محبت کرنے والوں پر لعنت؟ اور میں نبی کی بیوی گواہی دیتی ہوں کہ علی سے سب سے زیادہ محبت رسول اللہ کیا کرتے تھے۔ تم جب یہ کہتے ہو نا کہ علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت، تو یہ حضرت علی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے خود رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پہ تو میں وہ آیت ہی پڑھوں گا، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 57، جو آیت درود سے اگلی آیت ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، والعیاذ باللہ تعالیٰ۔ اللہ کی لعنت ہے جو یہ حرکت کر رہے ہیں، ہم لعنت نہیں بھیجتے، ہمیں نبی الاسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ ہم جھوٹے کو بھی ڈائریکٹ نہیں کہیں گے کہ تو لعنتی ہے، ہم یہ کہیں گے تیرے اس عمل کی وجہ سے تو لعنت کا مستحق ہوا۔ یہ ایک شرعی مسئلہ آپ یاد رکھیں۔ ہمارا جو اختلاف ہے نا روافظ کے ساتھ، غالی شیعوں کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ آپ لعنت آپ نہ بھیجیں، جس نے کیا وہ خود بھگتے گا، اور جو فوت ہو چکا وہ اپنے انجام کو ویسے ہی پہنچ چکا، ضرورت ہی نہیں ہے۔ آخر میں 2 حدیثیں بیان کر کے اس ٹاپک کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں، ورنہ تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے۔ صحیح مسلم میں 240 نمبر حدیث ہے، سیدنا علی کہتے ہیں کہ اس رب کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کر اناج کو اگایا اور مخلوقات کو پیدا کیا، نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اے علی، صرف مومن ہی تجھ سے محبت رکھے گا اور صرف منافق ہی تجھ سے بغض رکھے گا۔ محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان۔ میں اس کی انجینئرنگ نہیں کرتا اس حدیث کی، جس سے فٹ اسے گفٹ، بس میں اسی کے اوپر اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں۔ اور آخری حدیث جو مسند احمد میں مرفوع روایت بھی موجود ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے، کہ نبی الاسلام نے فرمایا تھا اے علی، تم میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی مثل ہو۔ عیسائی ان کی شان میں غلوف کر کے برباد ہو گئے، اور یہودی ان کی گستاخی کر کر برباد ہوئے، حتیٰ کہ ان کی والدہ پر بھی تہمت لگائی۔ اور اس کے ساتھ ہی الفاظ ہیں، حضرت علی کہتے ہیں میرے بارے میں بھی 2 طرح کے لوگ تباہ ہو جائیں گے، میری محبت میں غلو کر کے اور میری دشمنی میں۔ اس کی روایت کی سند پہ اختلاف ہے، لیکن اس کو سپورٹیو حدیث فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں 2 روایتیں ہیں، حضرت علی سے موقوفاً خود حضرت علی کہہ رہے ہیں، اور جب غیبی خبر کوئی صحابی بیان کر رہا ہو تو یہ امپلائیڈ ہوتا ہے کہ نبی نے ہی ان کو خبر دی ہے، کیونکہ علم الغیب اللہ کی طرف سے صرف نبیوں کو عطا ہوتا ہے جو غیبی خبریں ملتی ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 ہے نا، کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں غیب پر مطلع کرے، مگر وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، پھر ان کو غیبی خبریں دیتا ہو۔ تمہارا کام ہے کہ تم رسولوں پر ایمان لاؤ، ان کی غیبی خبروں پر۔ تو مولا علی کہتے ہیں کہ فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں کہ میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے اور میری وجہ سے 2 فرقے دوزخ میں جائیں گے۔ یہ دونوں الفاظ ہیں، ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں، یعنی رافضی اور ناصبی۔ رافضیوں کی اکثریت جو محبت میں غلوف کرتے ہیں اہل تشیع میں پائی جاتی ہے، اور ناصبیوں کی اکثریت اہل سنت میں پائی جاتی ہے۔ اگرچہ اہل سنت میں ان کی کتے کی بھی اوقات نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو چھپا کر لانچ کرتے ہیں، اور پھر ہمارے جیسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں تو جو ان کو ننگا کر دیتے ہیں۔ بہرحال پریکٹیکلی مجھ سے لوگ اکثر پوچھتے ہیں، چلے آج میں یہ بھی ٹروتھ ریویل کر دیتا ہوں کہ جی ہم بار بار یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، نہ ہم سو کالڈ وہابی ہیں، کوئی علمی بات کرے اسے وہابی کہتے ہیں، نہ ہم بابی ہیں، بابوں کا دفاع کرنے ہیں۔ اور بابی میں یہ سارے فرقے شامل ہیں، بریلوی، دیوبندی، اب تو خیر اہل حدیث بھی شامل ہو گئے، اور شیعہ جو اپنے بابوں کے پیچھے چلتے ہیں۔
نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ بہرحال اگر ہم سے کوئی مین سٹریم جو امت میں دو دراڑیں ہیں سنی اور شیعہ، اس میں پوچھے تو ہم کہیں گے ہم اہل سنت کے منہج پہ ہیں، انہی کی کتابیں ہم نے رکھی ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ پریکٹیکلی اہل سنت کا جو منہج ہے اس کو اللہ نے یہ غیبی تائید اس کے ساتھ کر دی ہے کہ اہل سنت میں ڈومیننٹ اکثریت اہل بیت سے محبت کرنے والی، اور ایون اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ بھی اپنے جذبات میں حد کو کراس کرتے ہوئے بنو امیہ پر لعنت نہیں کرتے، یا نعوذ باللہ یہاں پہ جو ناسبی بھی ہیں وہ بھی یعنی حضرت علی پہ سب و شتم کا نہیں سوچ سکتے، منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ لیکن اس کے اگینسٹ شیعہ میں ممبر ڈومیننٹ ان لوگوں کے ہاتھ میں جو خلفائے ثلاثہ پر یا حضرت معاویہ پر، عمر بن عاص پر، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہم اجمعین پر لعنت کرتے ہیں۔ میں قطعاً نہیں کہتا آپ ان سے علمی اختلاف نہ رکھیں، بلکہ واللہ شاید میرا علمی اختلاف آپ سے زیادہ ہو ان کے ساتھ، آپ کا جذباتی اختلاف ہے، میرا علمی ہے۔ اور رہی اہل بیت کی محبت، تو میں دنیا میں کسی سو کالڈ شیعہ سے اپنی محبت اہل بیت بھی ایکسچینج کرنے کے لیے تیار نہیں، الحمدللہ۔ تو ہمیں کسی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ بات ماننے والی ہے کہ اہل سنت کے منہج کے ساتھ اللہ کی غیبی تائید ہے۔ عمر بن عبدالعزیز جیسے مجدد نے اس فتنے کا قلع کما کیا، یہ سب و شتم والے کا، آج تک دوبارہ اس فتنے نے سر نہیں اٹھایا، الحمدللہ۔ اور آج بھی دیکھ لیں اللہ کے فضل سے غدیر خم پہ یہ پلیٹ فارم کھڑا ہے، قرآن کو بھی پکڑا ہوا ہے اور اہل بیت کو بھی، اہل بیت کا بھی دفاع اس پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے، قرآن کی توحید بھی اس پلیٹ فارم سے بیان ہو رہی ہے۔ اہل بیت کے دفاع کے اندر علمی پلیٹ فارم کون سا ہے؟ سنی شیعہ کو پیش کرے نا۔ تو اللہ کے فضل سے یہ جو اسلام کی نشت ثانیہ ہو رہی ہے، امام محمد بن عبداللہ المہدی کی تیاریاں شروع ہو رہی ہیں، اس کے لیے دنیا کو اس پیج پہ آنا تھا۔ ادروائز تو یقین کریں کہ آپ ذرا، میرا ایک معصومانہ سوال ہے، کیا امام مہدی دنیا میں آ کر حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہو کر، حسنہ و حسینی ہو کر یزید کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہوں گے؟ آپ امیجن کر سکتے ہیں؟ اور یہاں تو لوگ اپنے جھوٹے لیڈروں کے دشمنوں کو گالیاں نکالتے ہیں، اپنے جھوٹے لیڈروں اور اپنے جھوٹے آباء و اجداد کے دفاع کے لیے، جن کے آباء و اجداد ہی سچے ہیں، جن کے گھر سے ہمیں دین ملا ہے، ان کی اولاد میں مسلمانوں کا امام جو پیدا ہوگا وہ یہ کہے گا کہ یزید ٹھیک تھا اور حسین جو ہے نعوذ باللہ باغی تھا، یا دونوں ٹھیک تھے؟ یا وہ یہ کہے گا کہ مولا علی نے جنگ جمل صفین اور نہروان جو باغیوں کے خلاف لڑی ہے وہ غلط لڑی ہے؟ نہیں۔ تو اس سے پہلے اس چیز کی ضرورت تھی کہ راہ ہموار ہو۔ تو دیکھیں سر کیسی راہ ہموار ہوئی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں صرف 50% جو مسلمان اردو سپیکنگ ہیں ان تک یہ دعوت پہنچ رہی ہے؟ نہ سر نہ، ہمارا یہی ریسرچ پیپر عربی میں بھی لوگوں نے فوٹو کاپی کرا کے عربیوں کو دیا ہے، اللہ کے فضل سے ان کے منہ سے بھی جھاگ نکلی ہے یا انہوں نے سچائی قبول کی ہے۔ اور عرب کے اندر بھی کئی اسکالر ہیں جو سچائی بیان کر رہے ہیں۔ تو اگر سنی میں آ گئے تو شیعوں نے نہیں ماننا امام مہدی کو، اور شیعوں میں آ گئے سنیوں نے نہیں ماننا، تو انشاءاللہ دونوں میں نہیں آئیں گے، وہ انشاءاللہ بکش مسلمان ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب میں نہیں کہتا میری نسبت ان کو کوئی حاصل ہو جائے گی، نعوذ باللہ، میں کہہ رہا ہوں ہم ان کے خدمت گار ہیں، ان کے لیے گراؤنڈ پرووائڈ کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔ تو یہ سب و شتم والا معاملہ بھی ہمارے کئی بھائیوں نے مجھے 3 سال سے نا، وہ جنہوں کہتے ہیں نا، بار بار پنچ کرتے تھے، جناب ریکارڈ کراؤ جی، ریکارڈ کراؤ جی۔ میں کہا یار لکھ دیا، اب خام خواہ میں بات کروں گا تو کہیں گے اس کو موضوع خود بنا رہا ہے۔ اب چونکہ یہ موضوع انٹرنیشنل موضوع بنا، ایک ٹی وی چینل کے اوپر لاکھوں کے مجمع اس وقت مولوی اکٹھے کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، اور وہ تنظیمیں جو بینڈ تھیں وہ دوبارہ سے سر اٹھا کے اسی کو کی پلی لے کر تو دوبارہ سے معاملے کو اچھال رہی ہیں۔ تو مجھے یہ موقع غنیمت ملا کہ میں ان تک بھی، وہ بیچارے مخلص لوگ ہیں، میں نہیں کہتا ان کے اخلاص میں شک ہے، بیچارے روتے ہیں صحابہ کی محبت میں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ ان میں سے بعض ان لوگوں کی محبت میں بھی رو رہے ہیں کہ سارا کیا کرائی ان لوگوں کا ہے۔ تو جب ان کو حقیقت بتائی جائے گی نا کہ یار یہ جو سب و شتم والی بدعت ہے یہ شروع کس نے کی تھی، تم یہ نعرہ جو لگاتے ہو، مجھے یہ نعرہ بہت پسند ہے، خلافت راشدہ حق 4 یار، بس حق 4 یار تک رو یار، آگے نہ جاؤ، اور پھر حق 4 یار کا پھر حق ادا کرو، ان 4 یاروں کے خلاف جو کھڑا ہوا ہے نا پھر اس کو سپورٹ نہ کرو۔ سیدنا علی اور بنو امیہ کہ وہ لوگ جو حضرت علی کے مخالفین تھے، ان کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک تو آپ وہ سیف سائڈ کریں کہ مولا علی کی محبت ایمان کا حصہ ہے، 240
صحیح مسلم کی حدیث. پھر بھی آپ کی تسلی نہ ہو تو ہم آخر میں آپ کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حشر بنو امیہ اور بنو عباس کے ساتھ کرے، اور ہمارا حشر اللہ تعالیٰ اہل بیت کے ساتھ سیدنا علی، حسن، حسین اور سیدہ فاطمہ کے ساتھ کرے. آمین کہہ دو. تسی آمین جو کہ نہیں رہو گے اس تو بعد. آمین یہ لوگ نہیں کہہ سکتے، یہ کانفیڈنس ہی لوز کر جاتے ہیں. ویسے آپ کو کبھی قسطنطینیہ والی بشارت جو ہے وہ یزید پہ فٹ کریں گے، کبھی سمندری جہاد والی جو ہے وہ کسی اور پہ فٹ کریں گے، اور فلاں پر، اور فلاں والی فلاں پر، فلاں والی فلاں پر. تو اس طریقے سے نہیں ہوگا. ہم کسی کی آخرت کا فیصلہ کرنے یہاں نہیں بیٹھے. آخرت کا معاملہ اللہ کا ہے. اللہ چاہے اپنے بندوں کو پکڑے چھوڑ دے. ہم تو کہہ رہے ہیں دنیا میں جس کی وجہ سے اسلام کو نقصان ہوا ہم اس چیز کو ہائی لائٹ کریں گے. ہمارا کام آپ کو علمی طریقے سے بتانا تھا. سافٹ کاپی ڈاؤن لوڈ کریں، ہارڈ کاپی آپ ہماری جو ہے وہ اکیڈمی میں رابطہ کریں. صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک. 032159006162 یہ نمبر میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ جو چند لوگوں کو تکلیف ہو تو وہ اس پہ گالیاں دیں. آپ گالیاں بھی دے لیں، ہمیں کوئی نہیں ہوتا. مولا علی نے گالیاں کھائی ہیں تو ہم انگلی کٹا کے شہیدوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں گے. اس لیے دے رہا ہوں کہ ریسرچ پیپر منگوائیں، اسے پڑھیں، اور اس میں نے ائمہ کے بھی اقوال لکھے ہیں. اور ابھی چند دن پہلے میری ایک ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی ہے. 2 ویڈیوز ہیں، وہ آپ ضرور دیکھیں. ایک تو سیدنا ابوبکر صدیق کے دفاع پر نہج البلاغہ سے میں نے 7 خطبات مولا علی کے پیش کیے شیعہ کی کتب سے، وہ ویڈیو آپ دیکھیں. اور ایک ویڈیو ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ائمہ اہل سنت. 15 ریفرنسز میں نے اہل سنت کے اماموں سے، خلیفہ راشد سیدنا علی سے شروع ہوں، عمار ابن یاسر، پھر نیچے آتے 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 وہ سارے بزرگ جن کا نام بھی آپ وضو کے بغیر لیتے ہوئے گستاخی سمجھتے ہیں، ان کے میں نے حوالے پیش کیے ہیں. ان کے سامنے میری باتیں اشر اشیر بھی نہیں ہیں. ملا علی قاری ہوں، بدر الدین عینی ہوں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہوں، اور بڑے بڑے بزرگوں کے میں نے حوالے دیے ہیں. اس میں احادیث کے حوالے دیے ہیں. سچ پیپر پڑھیں اور آپ یقین کریں جب یہ آپ پڑھیں گے نا تو آپ کے اندر سے ایک آواز نکلے گی. کیا کہ مرنے سے پہلے علی بھائی ہم نے کر لیا ہے غور، واقعی کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا. تو یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. اور جب یہ تو راگ لاپے گا تو ایک دن آئے گا تیرے اندر سے آواز نکلے گی. کیا کہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے دھو ڈالے، ہمیں معاف بھی کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. قیامت والے دن ہمارا ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اہل بیت علیہم السلام اور ان کے خلفائے راشدین اور صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ساتھ کرے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ.